اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 اکتوبر 2020 عیسوی بمطابق 4 ربیع الاول 1442 ہجری ہے۔ 11ویں کلاس کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، ہمارے لیکچر آپ سن رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے لیے ہمارے لیے موضوع جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی ایک مشہور اور معروف شاعر ہیں، مزاح نگار ہیں۔ ان کے بارے میں آج ہم اس کلاس میں جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں کا جائزہ لیں گے، اور اس طرح سے ہم ایک اور مرحلہ طے کرنے جا رہے ہیں یہ نذیر اکبر آبادی کو جاننے کا۔ ولی محمد نام، ان کا اصلی نام ولی محمد تھا۔ نذیر تخلص کرتے تھے۔ 1740 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ولی محمد جن کا تخلص نذیر ہے وہ 1740 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والدین کے لاڈلے تھے، بہت ہی پیار کیا جاتا تھا والدین کی طرف سے، اس لیے ان کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہوئی، بڑے شاندار طریقے سے ان کی پرورش ہوئی ہے، ان کی پرداخت ہوئی ہے، ان کو پالا پوسا گیا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت نذیر نے دہلی چھوڑ دی۔ جب ہندوستان پہ احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تو دہلی پہ اس کا براہ راست اثر ہوا، تو نذیر اکبر آبادی نے دوسرے لوگوں کی طرح دلی کو چھوڑ دیا اور آگرہ آ کر محلہ تاج گنج میں مقیم ہو گئے۔ اور دلی چھوڑ کر نذیر اکبر آبادی آگرہ چلے گئے۔ وہاں تاج گنج میں ایک محلہ ہے آگرہ کا، تو وہاں پر مقیم ہو گئے، وہاں پر بود باش کرنے لگے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ جو ابتدائی تعلیم تھی وہ انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی تھی۔ رواج کے مطابق فارسی زبان کا مطالعہ کیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ فارسی جو تھی وہ سرکاری زبان تھی، عام بول چال کی زبان بھی تھی، اور زیادہ تر لوگ اس کا مطالعہ کرتے۔ تو نذیر اکبر آبادی نے بھی زبان فارسی کا مطالعہ کیا، زبان پہلوی کا مطالعہ کیا۔ ان کی فارسی دانی کا اندازہ ان کے فارسی اشعار سے ہوتا ہے۔ جب ان کے اشعار ہم پڑھتے ہیں، فارسی کے اشعار، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا فارسی جانتے ہیں۔ عربی زبان سے بھی واقفیت تھی، اور انہیں عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا، کافی واقفیت حاصل تھی۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی عربی اور فارسی زبانوں کے بڑے ماہر اور عالم تھے۔ یعنی جو نذیر اکبر آبادی ہیں وہ عربی اور فارسی زبانوں کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں۔ طبیعت آزاد تھی، رنگ نظری اور تعصب سے پاک تھے۔ یعنی ان کی جو طبیعت وہ بہت بالکل آزاد تھی، آزاد طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی یہاں تک نظری نہیں تھی، تعصب نہیں تھا، اور ان کی زندگی خلوص میں بسر ہوئی ہے، یعنی ان کے اندر خلوص تھا۔ وہ عوام کے آدمی تھے، یعنی عوامی آدمی تھے، لوگوں کے آدمی تھے، سوشل کنٹیکٹس تھے، سماجی آدمی تھے، عوامی رنگ رلیوں میں شامل ہوتے تھے۔ جو عوام کی محفلیں ہوا کرتی ہیں ان میں شامل ہوا رہا کرتے تھے۔ سب کے تہواروں سے انہیں یکساں دلچسپی، یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی مذاہب ہندوستان میں بستے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو تہوار منائے جاتے ہیں ان میں دلچسپی لیتے تھے۔ نگاہوں نے جو کچھ دیکھا دل پر اس کا اثر ہوا، یعنی جو کچھ ان کی آنکھوں نے دیکھا، نگاہوں نے دیکھا، اس کا اثر دل پر ہوا، اور خلوص کے ساتھ اس کو شعر کے کالم میں ڈالا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، نذیر کا شعری فن عوامی انداز کا تھا، یعنی ان کا جو شاعری فن ہے وہ عوامی انداز کا تھا۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، اور مگر ان کا اصلی رنگ ان کی نظم میں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں۔
गज़ल गो शायर भी हैं, लेकिन असल जो इनका हदफ है वो है नज़में जो उन्होंने लिखी हैं, ज़्यादा दिलचस्प, जिनसे वो मशहूर भी हुए हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं, दिलचस्प भी हैं, वो है नज़में। इनकी नज़में आमतौर पर सीधी और साफ हैं। नज़में जो हुआ है वो बहुत ही सीधी और साफ हुआ करती हैं, पर बहुत ही दिलकश और खूबसूरत। यानी इनकी नज़में खूबसूरत भी हैं और दिलकश भी हैं, दिल को लुभाने वाली भी हैं। नज़मों की खासी तादाद मजहबी रहनुमाओं, त्योहारों और मुल्क की तकरीबों से मुतल्लिक है। जो इनकी नज़में हैं वो मजहबी त्योहारों के मुतल्लिक है, मजहबी रहनुमाओं के मुतल्लिक हैं, मुल्क की तकरीबों से मुतल्लिक हैं, यानी जो तकरीबें मुल्क में हुआ करती हैं, इनके हवाले से इनके उन्वानात इसने चुन लिए हैं और इन पर नज़में लिखी हैं। ये नज़में नज़ीर की फराख दिली, बेतासबी और हमागियत ज़ौक़ की अक़ीदत के आइंदा हैं। यानी इन्हीं नज़मों से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि नज़ीर अकबर अकबादी के अंदर कितना फराख दिली है, कितनी बेतासबी है, और वो कितने हमागियत ज़ौक़ रखते हैं, इसकी अक़ीदत की हमागियत ज़ौक़ की अक़ीदत की आइनदार हैं। जवान के रिंदाना जोश व मस्ती के कलाम में आमियानापन मिलता है, यानी कहीं कहीं आमियानापन भी मिलता है। जो इनकी जवानी है उसमें रिंदाना जो जोश मस्ती हुआ करती है, तो इनके कलाम में भी इस आमियानापन की नजर कहीं कहीं झलक नजर आती है। तालिबात, तनु और रंगारंगी में नज़ीर का कलाम आज भी बेमिसाल है। यानी जो तनु है, डायमेंशन है, रंगारंगी है, ये इनके नज़ीर के कलाम में आज भी बेमिसाल है। जिंदगी अपनी पूरी रंगारंगी के साथ उनके कलाम में जलवागर है, यानी आपको जिंदगी नजर आएगी पूरी रंगारंगी के साथ, उनकी जिंदगी आपको उनके कलाम में जलवागर नजर आएगी। वो तर्क दुनिया और तस्लीम रजा का दर्ज भी देते थे, वो तर्क दुनिया का भी दर्ज देते थे और तस्लीम रजा का भी दर्ज देते थे। उनके कलाम में लहजे की सरसारी और जजियात की अक्कासी भी मिलती है। जो उनका कलाम है, इस कलाम में लहजे की सरसारी है और जजियात की अक्कासी भी मिलती है। तो इस तरह से हमें आज नज़ीर अकबर आबादी को समझने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। ये जो हमारे क्लासेस हैं, इन क्लासेस में न सिर्फ हम दरसी किताब के जो निसाब है उसको पढ़ते हैं, बल्कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुताला भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, जानकारी हासिल करने की भी कोशिश करते हैं। ये है हमारा आज का क्लास, और इस क्लास से आज हम रुखसत लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।